اگر میں بھوک سے مر گئی تو میرے ان بچوں کا کیا ہوگا؟ اگر تم یہ نہیں کر سکتی تو چلو نکلو میرے گھر سے۔ میں اکیلی یہ ساری ذمہ داریاں کیسے پوری کروں گی؟ نہ تم انڈوں کی حفاظت کرتے ہو اور نہ ہی دانہ لینے جاتے ہو۔ آخر میں کیا کروں؟ اپنے آنے والے ان بچوں کا ہی خیال کرو۔ ٹینی چڑیا کی اپنے شوہر سے ہر وقت یہ لڑائی ہوتی رہتی تھی، لیکن اس کو ٹینی چڑیا کی باتوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ میں ابھی جوان ہوں، مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، اور مجھ سے نہیں ہوتے یہ کام وام، ہر وقت مجھ پر چلاتی رہتی ہو۔ تم ایک دن پچھتاؤ گے، جب ہم بوڑھے ہوں گے تو یہ بچے ہی ہمارا سہارا بنتے ہیں۔ تمہاری ہی وجہ سے پہلے ہی چیل میرے 2 انڈے کھا گئی تھی، لیکن اس دفعہ میں دانہ صرف اپنے لیے ہی لایا کروں گی۔ تمہیں اپنا بندوبست خود کرنا ہوگا، میں اپنا سارا وقت اپنے انڈوں کی حفاظت میں لگاؤں گی۔ ٹینی چڑیا سارا دن دانوں کی تلاش بھی کرتی اور اپنے انڈوں کی حفاظت بھی کرتی، لیکن اس کا شوہر اس کی کوئی مدد نہیں کرتا تھا۔ وقت قریب آ گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے دنوں میں ہمارے بچے انڈوں سے نکل آئیں گے۔ اب انہیں گرمائش کی زیادہ ضرورت ہے۔ میری بات مان لو، دانہ وغیرہ کی تلاش میں باہر نکلو اور اپنے خاندان کا خیال کرو۔ لیکن اس کا شوہر اگر دانہ لینے جاتا بھی تو سارا دن ندی پر موج مستی کر کے واپس لوٹ آتا۔ میرے لیے لائے ہو کچھ؟ نہیں، آج تو مجھے بہت کم دانے ملے تھے، میں خود بھی بھوکا ہوں۔ ٹینی چڑیا بیچاری صبح سے انڈوں پر بیٹھی یہ سوچ کر کہ اس کا شوہر کچھ نہ کچھ اس کے لیے ضرور لائے گا، لیکن وہ خالی ہاتھ ہی لوٹ آتا ہے۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، مجھے اپنے بچوں کے لیے خود کو زندہ رکھنا ہوگا۔ بیچاری ٹینی بھوک سے مر رہی تھی، لیکن گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اگر میں بھوک سے مر گئی تو میرے ان بچوں کا کیا ہوگا؟ کیوں نہ کوے بھیا سے مدد مانگو۔ اور وہ پاس ہی کووں کے گھر کی طرف جاتی ہے۔ کوے بھیا، آپ کو تو پتہ ہی ہے میرا شوہر سارا دن کوئی کام نہیں کرتا، میرے انڈوں سے بچے نکلنے ہی والے ہیں، میں باہر نہیں جا سکتی۔ میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ صرف کچھ دن ہی تھوڑا سا دانہ میرے لیے بھی لایا کرو۔ اگر زندگی رہی تو میں آپ کے اس احسان کا بدلہ ضرور چکا دوں گی۔ تم پریشان نہ ہو، ہمیں جو بھی کچھ تھوڑا بہت ملا تمہارے گھر میں ہی تمہیں دے آیا کروں گا۔ ابھی تم یہ کچھ دانے لے جاؤ اور کھا لو، اس سے تمہیں کچھ طاقت ملے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری مدد کی۔ اور ٹینی چڑیا دانے لے کر اپنے گھر میں آ جاتی ہے۔ کہاں گئی تھی؟ اور یہ کیا؟ یہ دانے کہاں سے لائی ہو؟ مجھے بھی دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ شرم کرو، مجھے اپنے بچوں کے لیے جینا ہے، کیا تم مجھے مارنا چاہتے ہو بھوک سے؟ ابھی ٹینی چڑیا نے ایک ہی دانہ کھایا تھا کہ اس کا شوہر باقی دانے اس سے چھین کر کھا جاتا ہے۔ یہ گھر میرا ہے، یہاں رہنا ہے تو تمہیں دانے پہلے مجھے دینا ہوں گے، اور بعد میں جو بھی بچ جائے وہ کھاؤ گی، ورنہ اٹھاؤ اپنے انڈے اور نکلو میرے گھر سے۔ شرم نہیں آتی تمہیں ایسا کہتے ہوئے؟ تم باپ ہو ان بچوں کے؟ بس زیادہ تقریر مت جاڑو۔ اور ایسے ہی دن اور رات گزرتے رہے۔ کوا اپنی پڑوسن ٹینی چڑیا کو شام واپسی پر کچھ دانے دے آتا، جس میں سے زیادہ تو اس کا شوہر ہی کھا لیتا، اور جو بچ جاتا وہ ٹینی بیچاری کھا کر اپنا گزارا کرتی۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب انڈوں سے 2 چھوٹے چھوٹے بچے نکل آتے ہیں۔ میرے بچے نکل آئے انڈوں سے، کتنے پیارے ہیں میرے بچے، کتنے پیارے ہیں۔ ٹینی چڑیا بہت خوش تھی، لیکن پھر شام کو ہی اس کے شوہر نے اس سے لڑائی شروع کر دی۔ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے نہیں پتا دانہ کہاں سے ملتا ہے، تم جاؤ اور میرے لیے کچھ کھانے کو لاؤ۔ میرے بچوں کا آج پہلا دن ہے، میں کیسے انہیں چھوڑ کے جا سکتی ہوں؟ اگر تم یہ نہیں کر سکتی تو چلو نکلو میرے گھر سے۔ مجھ پر رحم کرو اور اپنے ان بچوں کی طرف دیکھو، ہم ایسے ہی رات میں کہاں جائیں گے؟ مجھے نہیں پتا، بس تم نکلو یہاں سے، میرا یہ آخری فیصلہ ہے۔ اور اس کا شوہر رات کو ہی اسے اپنے گھر سے نکال دیتا ہے۔
ٹینی چڑیا بیچاری اپنے چونچ میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لیے اپنی منزل کی جانب چل دیتی ہے جس کا اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ چلتے چلتے وہ کافی دور نکل آتی ہے اور اچانک اسے ایک درخت پر ایک خالی گھونسلہ نظر آتا ہے۔ شاید اسے کوئی پرندہ خالی چھوڑ کر چلا گیا ہے، کیوں نہ میں یہیں اپنا گھر بنا لوں۔ اور وہ وہیں پر بسیرا کرتی ہے۔ ٹینی چڑیا بہت محنت سے اپنے بچوں کے لیے دانہ لاتی اور باقی سارا وقت اپنے بچوں کی حفاظت میں گزارتی۔ وقت گزرتا گیا اور اس کے بچے بڑے ہو گئے۔ ماں آپ کتنا کام کرتی ہیں ہمارے لیے، آج سے ہم بھی جایا کریں گے آپ کے ساتھ آپ کی مدد کرنے۔ کیوں نہیں بیٹا، جب بچے بڑے ہو جائیں تو وہ ماں باپ کا سہارا بنتے ہیں۔ لیکن ماں ہمارا باپ کہاں ہے؟ بس بیٹا، تمہیں کیا پتا کہ کیسے اس نے مجھے اس رات گھر سے نکال لیا تھا جب تم صرف 2 دن کے تھے۔ لیکن ماں ہمیں پلیز ایک دفعہ دکھا لاؤ وہ گھر جہاں ہم پیدا ہوئے تھے۔ اگر تم ضد کرتے ہو تو ہم آج اسی طرف ہی چلے جاتے ہیں۔ اور ٹینی چڑیا پرانے گھر کی طرف چل دیتی ہے۔ جلد ہی وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ سامنے درخت پر ہے وہ گھر جہاں تم پیدا ہوئے تھے، جاؤ جا کر دیکھ آؤ، میں نہیں جاؤں گی وہاں۔ جب دونوں بچے وہاں جاتے ہیں تو گھر میں کسی بیمار پرندے کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ کون ہو تم؟ ہماری ماں کا نام ٹینی ہے۔ تم ٹینی کے بچے ہو؟ ہم آئے تھے اپنا گھر دیکھنے جہاں ہم پیدا ہوئے تھے۔ تم کون ہو یہاں؟ کیا تم اپنی ماں کو بلا سکتے ہو؟ میں تو اڑ بھی نہیں سکتا۔ بچوں کے واپس نہ آنے پر ٹینی چڑیا ان کے پیچھے آ جاتی ہے۔ ٹینی چڑیا کو دیکھ کر اس کا شوہر رونے لگ جاتا ہے۔ مجھے معاف کر دو ٹینی، میں نے بہت ظلم کیا ہے تم پر۔ تم یہ جان لو اب میری زندگی خوشیوں سے بھری ہے، میرے بچے ہر وقت میرا خیال رکھتے ہیں، لیکن تمہارے پاس اس خاموشی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یاد کرو وہ وقت جب… بس کرو، بس کر جاؤ، مجھے سب یاد ہے، بس مجھے معاف کر دو۔ نہیں، میں نہیں بھول سکتی اس رات کو جب تم نے مجھے میرے معصوم بچوں کے ساتھ گھر سے باہر نکالا تھا۔ وہ تو میری کوئی نیکی کام آئی، ورنہ اپنے معصوم بچوں کے ساتھ میں بھی مر جاتی۔ یاد کرو وہ وقت جب میں نے تمہاری منتیں کی تھیں، لیکن تمہیں مجھ پر اور میرے بچوں پر کوئی رحم نہیں آیا تھا۔ اب میں کیسے تمہیں معاف کر دوں؟ ہاں، شاید میں تمہیں معاف کر بھی دوں، لیکن میرے بچے تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے جنہوں نے اپنا بچپن تمہارے بغیر گزارا۔ ماں چلو یہاں سے، ہم آپ کو دکھی نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے یہاں آنے کی ضد کر کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ آپ پلیز ہمیں معاف کر دیں، ہماری وجہ سے آپ کے پرانے دکھ تازہ ہوئے، ہم یہاں پھر کبھی نہیں آئیں گے۔ یہ کہتے ہی وہ تینوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ان کا باپ مایوسی سے ان کو دیکھتا رہ جاتا ہے، لیکن اب پچھتاوے کے سوا اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہ جاتا اور گھر میں موجود تنہائی اور ویرانی اسے مزید بیمار کر رہی ہوتی ہے۔